السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظل العالی ہے۔ میں سب سے پہلے تو بصیرت آن لائن میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد چند سوالات ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین کے افادہ عام کے لیے حضرت سے پوچھے جائیں گے اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ جی حضرت، آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن میں۔ جزاکم اللہ، بہت میں بھی شکر گزار ہوں، اور ماشاءاللہ بصیرت آن لائن بہت ہی فکری اور تعمیری کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور بصیرت آن لائن کی جانب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری منتخب ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ ملک کی متفقہ تنظیم کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں، تو ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے آپ کی جانب سے اور بورڈ کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ عہدہ اصل میں کوئی اعزاز نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ تو آپ حضرات دعا فرمائیں کہ جو ذمہ داری مجھ سے متعلق کی گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکوں۔ اور جہاں تک پیغام کی بات ہے، تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پیغام جو اول دن تھا وہی آج بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم قانون شریعت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرنے کو تیار ہوں، اور ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں، اور اپنی رضامندی سے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کریں۔ اگر ہر مسلمان اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرے گا تو خود بخود ہمارے اس ملک میں مسلم پرسنل لاء محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت، ہمارا دوسرا سوال ہے کہ انتہائی ناگفتہ حالات کے باوجود ابھی بھی بورڈ مسلمانوں کا متفقہ پلیٹ فارم ہے، لیکن ادھر گزشتہ چند دنوں سے بورڈ کی رکنیت کے تعلق سے عوام و خواص میں بہت سارے اشکالات ہیں کہ آخر بورڈ کی رکنیت کا معیار کیا ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ دیکھیے، بورڈ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اس کا ممبر بن جائے، جیسے سیاسی پارٹیوں کی ممبر سازی ہوتی ہے۔ بورڈ ایک بہت ذمہ دار ادارہ ہے، اور اس میں اپنے آپ ممبری کو مانگنا تو ویسے بھی درست نہیں ہے، نہ اخلاقاً نہ شرعاً، بلکہ جو بورڈ کے ارکان ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ نئے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں جو تاسیسی ارکان ہوتے ہیں، فاؤنڈر ممبرز، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو ٹمپرری ممبر ہوتے ہیں، میقاتی ممبر ہوتے ہیں، ان کا انتخاب مجلس تاسیسی کے ارکان کرتے ہیں۔ اس میں دو تین باتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کو کئی بار مدعو خصوصی کے حیثیت سے بلایا جاتا ہے، اور اس میں ان کی فکر کو اور ان کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے، مختلف تنظیموں کے سربراہان اور ذمہ داران، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، کیونکہ بورڈ ایک طرح سے تنظیموں کا وفاق ہے اور تمام تنظیموں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تیسرے، مختلف مسالک کی جو نمائندہ شخصیتیں ہیں، ان کو ممبری دی جاتی ہے، ممبر بنایا جاتا ہے، کیونکہ جو مسالک کے رہنما ہیں ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ چوتھے، علماء اور قانون داں، ان دونوں گروہوں کا بورڈ کے کاموں میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو ممتاز علماء ہیں، قانون داں ہیں، صحیح فکر کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ کچھ سماجی کام کرنے والوں کو بھی لیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتخاب مجلس تاسیسی کرتی ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے انتخاب میں مختلف مسالک کی نمائندگی ہو، مختلف تنظیموں کی نمائندگی ہو، مختلف صلاحیتوں کی نمائندگی ہو، تو اس طرح ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ کوئی آدمی پہنچ جائے کہ آپ مجھے ممبر بنا لیجئے، میں اتنے پیسے دوں گا، اور پیسوں کی وجہ سے اس کو ممبر بنا لیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
حضرت ایک سوال اور ہے اسی تعلق سے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ صوبائی اعتبار سے بھی بورڈ کی رکنیت بہت ہی زیادہ عدم توازن کا شکار پایا جاتا ہے. بعض ایسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد بہتر ہے وہاں سے بھی صرف ایک ہی نمائندے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ صوبوں کی نمائندگی کا معیار کیا ہے؟ عام طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر صوبے سے بورڈ میں لوگ لیے جائیں. بعض صوبے ایسے ہیں جہاں مسلم آبادی بہت کم ہے، جیسے آسام کو چھوڑ کر شمال مشرقی علاقے، قبائلی علاقے، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، گوا، ان سب میں مسلم آبادی بہت کم ہے، تو اسی لحاظ سے وہاں کے ممبر بھی کم ہوتے ہیں. یو پی ہے، بہار ہے، مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، یہ ایسے صوبے ہیں جہاں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی ہے، تو وہاں سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں. ممبری ایک فرق اور اس لیے آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنظیموں کے اعتبار سے بھی ممبر لیے جاتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ صوبہ بہار میں ایک آدمی جمعیت علماء کا بھی ہے، ایک جماعت اسلامی کا بھی ہے، ایک جمعیت اہل حدیث کا بھی ہے، ایک اہل تشیع کا بھی ہے، اور ان گروہوں نے اپنے نمائندے کے حیثیت سے ان کا نام پیش کیا، تو اب ایک ہی صوبے سے 4 آدمی منتخب ہو جائیں گے. تو الگ الگ مسلک کی بنیاد پر ان کا اس طرح انتخاب ہوتا ہے. لیکن جو قابل لحاظ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی رکنیت کے لیے صرف علاقائی توازن کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کتنا بورڈ کے کام میں معاون ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ یو پی، بہار، مہاراشٹر، تلنگانہ، یہ سب صوبے ایسے ہیں جس میں آپ زیادہ تعداد دیکھیں گے، خاص کر اتر پردیش سے زیادہ تعداد ہے. اب آپ دیکھیے اتر پردیش میں دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، ندوہ ہے، کچھوچا شریف ہے، بریلی شریف ہے، لکھنؤ کے اہل تشیع بھائی ہیں، جتنی جماعتیں ہیں ان کے نمایاں افراد ہیں، تو اس لیے وہاں کی نمائندگی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کسی تنگ نظری کا دخل نہیں ہے، یہ ہے کہ جو بورڈ کے کام کے لیے جو مفید ہو سکیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس میں کسی علاقے سے زیادہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، اتنی ہی اس کی حقیقت ہے. اس سلسلے میں اصل ایک چیز اور ہے، جیسے کہ اڑیسہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد پرسنٹیج کے اعتبار سے تو کم ہے لیکن علماء کی بڑی تعداد ہے اور کام کرنے والے ہیں. تریپورہ میں بھی ہے اس طریقے سے، لیکن منی پور اور اڑیسہ سے ایک ہی ممبر ہیں، تریپورہ سے بھی ایک ہی ممبر ہیں. تو یعنی کہ کچھ اس میں توازن لانے کے لیے کچھ ایسا نظام بنایا جا سکتا ہو جس میں کہتے ہیں نمائندگی اچھی ہو. دیکھیے اصل میں تریپورہ تو بہت چھوٹا صوبہ ہے اور 8.5% مسلمان ہیں، لیکن خود صوبہ بہت چھوٹا ہے، تو اسی لحاظ سے نا وہ 8.5% کی تعداد ہوئی. اور اسی طرح اڑیسہ ہے، تو اڑیسہ سے 2-3 ممبر تو ہیں وہاں سے، میقاتی میں 1 ممبر ہے جی، اور تاسیسی میں 2 ممبر اس وقت ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق آدمی کی دلچسپی سے بھی ہے، کس علاقے کے لوگ بورڈ کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، پیش رہتے ہیں. جن صوبوں کا آپ نام لیتے ہیں، ہندوستان کی جو دوسری ہندوستان گیر تنظیمیں ہیں اس کے ڈھانچے میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان علاقوں کا پرسنٹیج وہی ملے گا آپ کو جو آپ کو بورڈ میں محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ وہاں سے کتنے لوگ، کس حد تک لوگ اس میں بورڈ کے کا جو ایجنڈا ہے اس پر کام کرتے ہیں اور ملی کاموں میں پیش رہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دستور میں تبدیلی کر کے آئندہ ارکان کی تعداد بڑھائی جائے اور جہاں سے کم آبادی ہے، کم ہے ارکان، اس کے تناسب کو بڑھایا جائے، ان کو وہاں زیادہ ممبر منتخب کرنے کی کوشش کی جائے. ایک سوال یہ ہے بورڈ کے تعلق سے کہ ابھی بھی ہم لوگوں کو جیسا کہ محسوس ہوتا ہے علاقوں میں گھومنے کی وجہ سے کہ ابھی بھی بورڈ کا پیغام گھر گھر تک نہیں پہنچ سکا، اس میں بھی بڑی کمی ہے. اس سلسلے میں بورڈ کے کیا اقدامات ہیں؟
دیکھیے، یہ کام تو ہم سب لوگوں کا ہے۔ بورڈ تو پوری ملت اسلامیہ کا نام ہے، اس کے ارکان کا نام ہے، اس کے جاننے والوں کا نام ہے۔ آپ بورڈ کا تعارف کرائیں گے، گھر گھر تعارف ہو جائے گا، لیکن بورڈ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جتنی تحریکیں چلاتا ہے، اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت، دارالقضاء، اس کے جلسے ہوتے ہیں جگہ جگہ، اس کی ویب سائٹ موجود ہے، اس کے پروگرام نشر ہوتے ہیں، اس کی جو سوشل ڈسک ہے بہت فعال ہے۔ تو جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو عام کرنے کے، تو وہ بورڈ کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو وہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی بعض بہت ہی قدیم تنظیموں کے مقابلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کو زیادہ مسلمان جانتا ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ ایک آخری سوال ہے سر، زرعی قوانین کی واپسی کے بعد ایک بار پھر شہریت ترمیمی قانون کی بحث چھڑ گئی ہے، جس پر حکومتی حلقوں سے بھی یہ آواز سنی جا رہی ہے کہ شہریت ترمیمی قانون جو ہے بہرحال واپس نہیں ہوگا۔ پھر ایسے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور بورڈ کا کیا کردار ہوگا اس بات؟ دیکھیے، اصل میں بورڈ کا جو ایجنڈا ہے وہ مسلم پرسنل لاء ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے NRC کا، قانون شہریت کا، لیکن یہ بورڈ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ بورڈ میں جتنی جماعتیں شامل ہیں وہ سب اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بورڈ کے جتنے ارکان ہیں انفرادی طور پر وہ سب اس مہم میں شامل ہیں۔ تو اس لیے بورڈ اپنی اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے اس مسئلے میں کوئی پیش قدمی نہیں کرے گا، چونکہ یہ اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ جو تنظیم جس کام کے لیے قائم کی گئی ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے۔ مدرسہ دینی تعلیم کے لیے ہے، عصری درسگاہ عصری تعلیم کے لیے ہے، تو اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس قانون کی بات ہے، تو اس سے پہلے حکومت نے کچھ ایسا عندیہ دیا تھا کہ وہ NRC نافذ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، اور جس زور و شور سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو اس میں تو کافی وہ شور دب گیا ہے۔ اب گورنمنٹ زیادہ زور دے رہی ہے CAA پر کہ CAA ہم کو نافذ کرنا ہے، اور ہم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید یہ NRC کی طرف پہلا قدم ہو۔ تو ہمیں بہرحال اس کو اپوز کرنا چاہیے، ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عباس نقوی کا بیان آج ہی آیا ہے، جی جی، شہریت ترمیمی قانون واپس نہیں ہوگا۔ ہاں، تو شہریت ترمیمی قانون جو ابھی پاس ہوا ہے وہ NRC کا نہیں، وہ CAA کا ہے۔ ہاں، تو CAA کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب مختار عباس نقوی سے آپ اور کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ تو ایک سیاسی ہتھیار ہے BJP کے لیے۔ حالانکہ یہ قانون بنا، اس پر عمل بہت کم ہوا ابھی تک۔ بہت سے ہمارے ہندو بھائی جو ان ملکوں سے آئے ان کو اس قانون کا فائدہ نہیں پہنچ پایا، لیکن ظاہر ہے کہ مختار عباس نقوی یا موجودہ حکومت کا تو یہی خیال ہے کہ ہم CAA کو نافذ کریں گے۔ اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آسام میں بھی ہو رہا ہے اور بنگال میں بھی ہو رہا ہے اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم جمہوری طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ بس آخر میں ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نوجوان فضلہ اور نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان فضلہ ہیں، مدارس کے فضلہ، ان کے لیے ایک ضروری چیز ہے اپنی اخلاقی سطح کو بلند کرنا۔ اس لیے کہ یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے فضلہ میں بہت تیزی سے اخلاقی سطح گرتی جا رہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کئی ایسے مجرمانہ واقعات کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مدارس کے طلباء یا فضلہ اس کے مرتکب ہوں گے، لیکن اس میں بعض نوجوان ماخوذ ہوئے۔ اسی طرح معاشی اس کے معاملے میں جو دشواریاں ہیں، اب اس لاک ڈاؤن میں تو سب معاشی دشواری سے دوچار ہوئے۔ جو پرائیویٹ ٹیچر تھے سبھی پریشان ہوئے، بلکہ ہمارے طبقے سے زیادہ پریشان ہوئے، لیکن لوگوں کا اس پر بہت آہ و ویلا کرنا،
یہ ہمارے بزرگوں کی شان کے خلاف ہے. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اخلاقی معیار کو اونچا کریں. یہ ہمارے لیے ہماری زبان، ہمارا عمل، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر جہاں تک ہو سکے قائم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی ہم ان کو ترغیب دیں اور ان کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ بہت خطرہ اس بات کا ہو گیا ہے کہ بہت سے مسلمان کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں اور صراط مستقیم سے انحراف کا راستہ نہ اختیار کر لیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ نے قیمتی وقت دینے کے لیے. جی میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.